علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افمن، کیا پس وہ شخص اساسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اعلیٰ پر تقوی من کی جانب سے، اللہ ورضوان اور رضامندی، خیر بہتر ہے، ام یا من وہ شخص اساسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اعلیٰ پر شفا کنارہ، جرف ہارن گرنے والے کے، فنہارا پس وہ لے گرا بھی اسے، فی میں ناری آگ، جہنم، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الظالمین ظالم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا پس وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی جو اللہ کی جانب سے ہے اور رضامندی اللہ کی، خیر یہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک گرنے والے کنارے پر، فنہار بہ فی نار جہنم پس وہ لے گرا اسے جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی عمارت سے مراد ہے اپنے اعمال، اور وہ عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھتا ہے؟ تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر۔ مطلب یہ کہ جو بھی وہ عمل کرتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے، اس میں اس کا مرکزی اور بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے۔ کیا یہ شخص جس نے اپنی عمارت، مثال کے طور پہ عمارت سے مراد آپ ان 5 ارکان کو لے لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دیواریں اور چھت کہہ لیں، اب اس عمارت کی بنیاد جو تقوی پر رکھے گا، اللہ کی رضا پر رکھے گا، یعنی یہ کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تو یہ بندہ بہت بہتر ہے، اس نے اپنی عمارت کی بنیاد مضبوط رکھی ہے، اس کے اوپر جتنی بھی عمارت کھڑی کرے گا وہ کھڑی ہو سکے گی کیونکہ بنیاد مضبوط ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ہی ایک گرنے والے کنارے پر رکھی ہے، یعنی کہ جس طرح نہر چلتی ہے اور نہر چلتے چلتے وہ کنارے کو کاٹتی ہے، نیچے سے اوپر سے کنارہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، نیچے سے پانی کٹائی کرتا ہے نہر کی دیواروں کی، تو وہ کنارہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر تھوڑا سا بوجھ ڈلے تو وہ ٹوٹ کے نہر کے اندر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافق اور ریاکار اور کافر ان سب لوگوں کے اعمال کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ بغیر اخلاص کے اور بغیر تقوی کے جو بندہ عمل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس ٹوٹنے والے کنارے کے اوپر کوئی اپنی عمارت بنانا شروع کر،
وہ تو تھوڑا سا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا کنارہ، تو اس کے اوپر کوئی اپنی عمارت کیا کھڑی کرے گا؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے منافق کا عمل برباد، ریاکار دکھلاوا کرنے والے کا عمل برباد، کافر کے تمام اعمال برباد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہے، اس کے اوپر وزن ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر کوئی عمل کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ مضبوط بنیاد بنے گی اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ تو یہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مثال واضح کی ہے کہ یہ دو چیزیں اتنی اہم ہیں، اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کی عمارت مضبوط ہے۔ ایک تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اور دوسری چیز اللہ کی رضا، یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے اس میں اور کوئی مقصد نہیں دل میں سوائے اللہ کی رضا کے، تو اس بندے کی عمارت مضبوط ہے۔ اس کے سوا جو کوئی عمارت قائم کھڑی کرے گا وہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی، وہ عمارت گرے گی، کنارہ ٹوٹے گا، اور اس بندے کو بھی جو بنا رہا ہے وہ بھی اس میں گرے گا، بالآخر جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ آیت ایک بہت بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو دیکھیں کہ اس کی بنیاد اخلاص ہے، کیونکہ اخلاص سے ملتا جلتا عمل بہت سے ہوتے ہیں لیکن اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ بظاہر عمل اچھے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بے توجہی، غفلت، دکھاوا یا کوئی دنیاوی مفاد یہ ہوتا ہے۔ جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ اخلاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کنارے پر عمارت بنانا چاہیے، ظالم لوگ ہیں، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ باقی اس آیت کا اگلی آیت سے بھی تعلق ہے، تو مزید انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ہم آئندہ درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔